بہت تیزی کے ساتھ پیشاب آتا ہے، پیشاب میں کنٹرول نہیں ہوتا، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بار بار کپڑے آپ کو تبدیل کرنا پڑتے ہیں اور بار بار پیشاب کی حاجت آپ کو تنگ کرتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تو آج کا نسخہ آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطانی دواخانہ کی وساطت سے حکیم نعمان جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی نشست میں ہم ایسا آسان اور گھریلو علاج آپ کے گوش گزار کریں گے ان خواتین و حضرات کے لیے جو عرصہ دراز سے بار بار پیشاب کی حاجت میں مبتلا ہے، بار بار پیشاب کی حاجت میں تکلیف کا شکار ہے، اور ویسے بھی ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور اس میں ویسے بھی پاکی ناپاکی کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خواتین و حضرات جن کو پیشاب کی وجہ سے ناپاکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا ان کو کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں اور وہ عجیب قسم کی اذیت ناک تکلیف میں مبتلا ہیں، یا وہ خواتین و حضرات جو پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی بلیڈر ہمارا ایمٹی نہیں ہوا، بلیڈر میں ابھی بھی یورین ہے، یا انکانٹیننس آف یورین کا شکار ہیں، یا پھر اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے مثانے میں دباؤ ہونے کی وجہ سے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے اور پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے۔ یا پھر ہم اگر اس کو طبی اصولوں کے مطابق جانچنے کی کوشش کریں یا اس نظریے پہ بات کریں تو طبی نظریات کے مطابق یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کے پس پردہ یہ وجہ ہے کہ مثانے کی گرمی کم ہو کر بارد میں چلی جاتی ہے، یعنی سردی مائل ہو جاتا ہے، مزاج مثانے کا سردی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مثانے کی گرمی کے کم ہو جانے کی وجہ سے بار بار پیشاب کی آپ کو حاجت ہو جاتی ہے، اور اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے یعنی ایکٹیو ہو جانے کی وجہ سے مثانہ آپ کا بار بار آپ کو پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے۔ مردوں میں بالخصوص جو 40 سال سے اوپر کے بزرگ ہمارے ہیں، ان کو پروسٹیٹ گلینڈ کے وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو علاج سے پہلے ان کو اپنا پروسٹیٹ گلینڈ کو کا ٹیسٹ لیول ضرور چیک کروا لینا چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہے۔ اگر وہ سائز سے انکریز کر چکا ہے تو ان کے لیے دیگر علاج ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے علاج ہے جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن مثانے میں اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے یا مثانے کی حدت کے کم ہو جانے کی وجہ سے وہ بار بار پیشاب کی حاجت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نسخہ جیسے ہی آپ استعمال کریں گے ہفتہ 10 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی بار بار پیشاب کی حاجت بھی کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مثانہ اور آپ کے گردے انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوں گے۔ یہ نسخہ مساوی طور پر عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ پنسال اسٹور سے گل انار، گوند کندر، گل انار اور بلوت، صرف یہ 3 اجزاء آپ نے ہم وزن لینے ہیں۔ ان کا اچھے طریقے سے آپ نے صفوف تیار کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کپڑے سے چھان لیں۔ آپ کی دوا تیار ہو گئی، اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بنا لیں۔ ایک کیپسول صبح لینا ہے، ایک کیپسول دوپہر میں، اور ایک کیپسول ہی آپ نے رات میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بازار سے تیار دوا جوارش زرعونی امبری بنسخہ کلاں، یہ دوا بھی آپ کو بآسانی پنسال اسٹور سے دستیاب ہے۔ یہ ایک ڈبیا آپ کرچی اجمل یا ہمدرد کی جس کی مناسب سمجھے آپ خرید فرما لیں۔ 5 گرام کی مقدار میں یہ ایک چمچ صبح شام استعمال کریں۔ یہ آپ کے گردوں کی تقویت کے لیے، گردوں کی طاقت کے لیے، مثانے کی طاقت کے لیے، کمر کی طاقت کے لیے، مردوں میں پروسٹیٹ غدود کی طاقت کے لیے بے انتہا مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا گردے اور مثانے مضبوط ہوں گے تو بار بار پیشاب کی حاجت طبعی طور پر آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں دواؤں میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے جو پیشاب کی بندش کا سبب بنے، جو فوری طور پہ پیشاب کو روکنے کے لیے ہو، بلکہ یہ ایک بہترین اور طبی اور گھریلو علاج ہے۔ اگر آپ اس کو ہفتہ 10 دن 15 دن استعمال کرتے ہیں، اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہے، لیکن عرصہ دراز سے جو آپ یہ بار بار پیشاب کی تکلیف کا شکار ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو ریلیف نظر آئے گا۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، اس میں ہماری بہت سی محنت خرچ ہوتی ہے، تو آپ بھی اپنی شفقت فرمایا کریں اور ہماری اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔